کر آج ہم دین کے خدمت گزار یا دین کے خدمت گزار سمجھے جانے والے لوگ، وقت کے پروفیشنلز، وقت کے پالیسی میکر، پولیٹیکل لیڈرز، جرنلسٹ لوگ، ملٹری کے لیڈرز، ان تمام لوگوں کو جو دراصل ملکوں کو چلا رہے ہیں، اسٹیٹ کی جو مشینری ہیں، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، ان میں ایک سے ایک اچھے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے، سب نفرت کے لائق لوگ نہیں ہیں۔ میں اس مزاج سے امت کو بچانے کی کوشش اور دعا کر رہا ہوں جو آج امت میں پھیل گیا ہے، کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو دیندار سمجھتا ہے وہ ہر مسلم حکمراں کے لیے بددعا کر رہا ہے، ان کو لعنت بھیج رہا ہے، ان کے خلاف بول رہا ہے، ان سے نفرت کر رہا ہے، یہ سب بدماش ہیں، یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ مجدد صاحب کے خطوط پڑھیے، انہوں نے فوجی جنرلوں، صوبے داروں، جاگیرداروں، ان کو جو القاب و آداب خطوط میں لکھے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کسی اللہ والے کو لکھ رہے ہیں۔ اتنا ان کو عزت دی، اتنا ان کو ایلیویٹ کیا، ان کی تکریم کی، اور ان کو بڑی محبت اور درد کے ساتھ متوجہ کیا۔ وہ لوگ جو دربار میں اثر انداز تھے، جو اکبر کے ہاں کیبنٹ میں تھے، جو کیبنٹ والوں کی کیبنٹ میں تھے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس دربار پر اثر انداز ہو سکتے تھے، انہیں ایک پوری نسل کو کھڑا کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اکبر کی جگہ پر جو جہانگیر آیا، وہ جہانگیر اکبر کے راستے پر بہت دن تک نہیں چل سکا، اس سے بہت بہتر ہوتا چلا گیا، بہت امپرومنٹ ہوا۔ وہ سب نتیجہ ہے مجدد صاحب کی کوششوں کا۔ مجدد صاحب کی زبردست مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان سے لوگوں کو حسد ہوا، اور یہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وقت کے حکمراں جہانگیر کو بھڑکایا اور اس کے کان بھرے مجدد صاحب کے خلاف، اور بالآخر جہانگیر نے حکم دے دیا ان کی گرفتاری کا۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی پناہ، پورے ملک میں کیا کوہرام مچا ہوگا۔ ان کے لاکھوں مریدین، علماء، بڑے بڑے عمراء، ان کے اوپر کیا گزری۔ آپ سب حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو سنیں، وہ مجدد صاحب کے ان خطوط کو پڑھیں جو اردو میں جن کا ترجمہ ہو چکا، جو انہوں نے جیل سے لکھے۔ انہوں نے جیل سے جو خطوط لکھے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ربانی اور امام ہے، اور جو پورے ملینیم کے لیے مجدد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے، وہ شخص بھی جیل میں بیٹھ کر کیا لوگوں کو لکھ رہا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ خبردار، بادشاہ اور حکمرانوں کے خلاف نفرت کے جذبات مت لانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے میری تربیت کا۔ میری تربیت اللہ نے پہلے جمالی انداز سے کی، اور اب اللہ اپنی تربیت جلالی کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے۔ عزت کے راستے سے مجھ کو اللہ کا قرب ملا، اب جو اس طرح کی ذلت مجھے ملک میں میرے لیے پھیلائی جا رہی ہے، جیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ سب دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی صاف نظر آ رہی ہے، سراپا افتقار، سراپا احتیاج، میں کیسا ایک عاجز و بے محتاج بندہ ہوں، یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے دراصل مجھے جو سبب بنے ہیں میرے جیل میں آنے کا، ان سے بھی بدگمان مت ہونا، وہ تو اعلی کار ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، میں اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوں، گھبراؤ مت، کسی کے سے غصہ مت ہونا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر نکال دے۔ اس صبر کا اور تقوی کا جو نتیجہ نکلا، وہ یہ نکلا کہ پھر ایک مرتبہ جہانگیر کو احساس ہوا کہ بجائے جیل میں ڈالنے کے اس کو اپنے ساتھ قلعے میں رکھیں، پبلک کانٹیکٹ بھی ان کا ختم ہو جائے اور جیل والی بات بھی نہ رہے۔ قلعہ گوالیار میں اپنے ساتھ بلا کے رکھ لیا، قلعہ اجین کے قلعے میں اپنے ساتھ بلا کے رکھا کہ وہیں رہیں آپ جہاں۔ اب یہاں جو رہے وہ تو عجیب منظر پیش آیا، بار بار جہانگیر کو اطلاع ملتی تھی کہ پورا علاقہ، پورے درباری لوگ، سارے سپاہی سب ان کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جس جیل میں تھے اس میں ہزاروں ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے اخلاق اور ان کی عبادات وغیرہ دیکھ کر۔ تب جہانگیر کو ندامت ہوئی کہ میں نے شاید غلط فیصلہ کیا، لیکن تھا بادشاہ، تو اس نے مجدد صاحب کو اپنے پاس بلایا اور دیکھنا چاہا کہ مجدد صاحب کتنے غصے میں ہیں۔ مجدد صاحب مسکراتے ہوئے بڑے بشاشت اخلاق کے ساتھ آئے، اخلاق نبوی کے ساتھ، کوئی حرف شکایت نہیں۔ مجدد صاحب نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہو تو یہ موقع ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے بجائے اس کے کہ بھئی میرا کیا قصور، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، سب کہنے کے بجائے مجدد صاحب نے کچھ مشورے دیے کہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کیجیے،
کی خدمت کیجیے، رعایا کے ساتھ یہ کیجیے، کچھ مشورے ہیں، یہ اسپیسیفک مشورے ہیں. تو بس جہانگیر شیدائی ہو گیا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، اس شخص نے تو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجھے مشورے دے رہے. بس یہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی. پھر جہانگیر توبہ ہوا، بیعت کیا اس نے مجدد صاحب سے اور اپنی زندگی کو بدلا، شراب چھوڑی، نیک مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا. پھر جہانگیر کے بیٹے آئے، پھر شاہجہاں، پھر شاہجہاں کے بعد اورنگزیب. شاہجہاں کو مجدد صاحب کے بیٹے کے سپرد کیا گیا تربیت کے لیے. پھر شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب تو باقاعدہ خلیفہ ہوئے حضرت امام ربانی حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اللہ کا ولی اس تخت پر بیٹھ گیا جس تخت پر پہلے کچھ دن پہلے کفر کی حکمرانی ہو رہی تھی.